مجھے 10 سال ہو گئے تھے ملازمت کرتے ہوئے، اور 10 سالہ ملازمت کے بعد میری ترقی ہو گئی۔ ترقی ملتے ہی دوسرے شہر میں میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھا کہ اجنبی شہر جہاں مجھے کوئی جانتا تک نہیں، مجھے اکیلے بندے کو وہاں کوئی کیسے رکھے گا؟ اگر کہیں کوئی کمرہ کرائے پر مل بھی جاتا تو آج کل کمروں کے کرائے کون سے کم ہیں؟ پھر کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ آفس کے ایک ساتھی کی مدد سے مجھے نئے شہر میں کمرہ مل گیا۔ جس گھر میں مجھے کمرہ ملا میں اس گھر کی بلائی منزل پر رہتا تھا۔ گھر کے نچلے حصے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ میں نئے شہر میں آ کر یہی سوچتا تھا کہ میں کسی سے بھی زیادہ سلام دعا نہیں رکھوں گا، بس اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ میں نے اپنا سامان کھولا اور کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دیے، اور سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے ہی والا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک بزرگ خاتون کو موجود پایا۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے اور کھانے پینے کے دیگر لوازمات موجود تھے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ میں ہر سوال کا جواب دے کر سوچتا کہ شاید یہ آخری سوال ہوگا، لیکن آخری سوال کے ساتھ ہی وہ اگلا سوال شروع کر دیتی۔ میرے ہر جواب کے ساتھ وہ اپنی گزشتہ حیات کا بھی کوئی واقعہ یاد کرنا شروع ہو جاتی، اور مجھے وہ سب سننا پڑ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں خود کو ہی کوستا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خواہ مخواہ اتنا وقت فضول باتوں میں صرف کیا، بھلا میرے سامنے قصے سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نیند کی وادی میں جانے سے قبل میری آخری یہ خود کلامی تھی، آئندہ میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، بس سلام دعا کر کر نکل لوں گا۔ اس کے بعد میں معمول کے مطابق آفس جانے لگا۔ جیسے ہی پوری سورہ تار ہو گیا کہ سامنے ہوتا، ہر روز صبح سویرے تیار ہو کر نکلتا، ان سے سامنا ہوتا تو وہ مجھے ہر وقت پند و نصیحت کی پوٹلیاں تھماتی رہتی۔ یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ویسے نہیں کرنا، یہ مت کھاؤ، رات گئے تک باہر مت رہو۔ میں چند دن تو ان کی یہ سب باتیں اور روک ٹوک یہ سب سوچ کر برداشت کرتا رہا کہ شاید وہ اپنے بچوں سے دور ہیں، تو اس لیے وہ مجھ میں اپنے بچوں کا عکس تلاش کرتی ہیں اور مجھے اس وجہ سے روک ٹوک کرتی ہیں۔ جب میرے ہر کام میں ان کی مداخلت حد سے بڑھنے لگی تو میں نے ان کا سامنا نہ کرنے اور ان سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں جلد آفس جانے کا بہانہ کر کے نکل جاتا اور کام کے بہانے تاخیر سے لوٹتا۔ میں اپنے ذہن میں یہی خیال کرتا کہ دیر سے گھر جاؤں گا تو تب تک وہ سو چکی ہوگی، مجھ سے کوئی سوال جواب کرنے والا اور پند و نصیحت کی پٹاری ہاتھ میں تھمانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جتنی بھی تاخیر سے آتا، بزرگ خاتون کو جاگتا ہوا پاتا۔ شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ بلائی منزل پر جاتے ہوئے مجھے دیکھتی تو ان کے پریشان چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی، اور کئی بار تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ ان کو اپنے بیٹوں کی یاد ستا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار ناشتہ بلائی منزل پر نہ آیا تو میں بھی کچھ کہے سنے بغیر جلدی سے آفس پہنچ گیا۔ میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ آج کتنا سکون ہے، کوئی نصیحت سننے کو نہیں ملی، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اندر ہی اندر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک بے نام سی بے چینی سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ شام کو جب گھر لوٹا تو کوئی آواز سنائی نہ دی، اور نہ ہی اپنے انتظار میں بزرگ خاتون کو ٹہلتے پایا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور یہی سمجھتا رہا کہ بزرگ خاتون سو گئی ہوں گی۔ اگلے روز بھی جب ناشتہ نہیں آیا تو پریشانی سی ہونے لگی، لیکن میں چونکہ کبھی بھی بزرگ خاتون کے پاس نہیں گیا تھا، ایک جھجک سی مانا تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر آفس آ گیا۔ سارا دن بزرگ خاتون کا خیال ستا رہا تھا۔ آفس سے جلد گھر کے لیے نکلا اور یہی سوچتا رہا کہ شاید بزرگ خاتون مجھ سے ناراض ہیں، جلدی گھر جاؤں گا تو ناراضی ہی بھول جائیں گی۔ گھر آیا تو میری بائک کی آواز سن کر بھی جب انہوں نے باہر نہیں دیکھا تو پریشانی بھر گئی۔ میں ان کے پورشن میں داخل ہوا، انہیں آواز میں دیتا ہوا جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا بزرگ خاتون کی طبیعت خراب ہے، ان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا، وہ درد اور تکلیف سے کراہ رہی ہیں۔ میں فوراً ان کو ہسپتال لے گیا۔ کوئی اور ہوتا تو میں یہ مہربانی ہرگز نہ کرتا، لیکن اس بزرگ خاتون سے مجھے اس وقت بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، ان کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہوا ہے اور ساتھ ہی ان کی آواز بھی چلی گئی ہے۔ اب میں کبھی بات نہیں کر پائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ کیا مجھے نصیحتیں کرنے والی، مجھے روک ٹوک کرنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے خیالی میں خود سے ہی کئی سوال کرتا اور خود ہی ان کے جوابات دے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ میں جو زندگی میں ایک مرتبہ صرف اپنی سگی ماں کی موت پر رویا تھا، نہ جانے کیوں آج کسی اور ماں جیسی خاتون کے لیے آنسو کیوں بہا رہا تھا۔ ان کا 3-4 روز ہسپتال میں علاج ہوتا رہا۔ میں آفس سے چھٹی لے کر ان کے پاس رہتا۔ ان کے بیٹوں کو بھی فون کر کے پیغام دیا مگر کوئی حال تک پوچھنے نہ آیا۔ بزرگ خاتون کی آنکھیں بار بار ہسپتال کے کمرے کے دروازے تک جائیں بے مراد لوٹ آتی۔ شاید وہ اپنی اولاد کی آمد کی منتظر تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں انہیں گھر لے آیا اور ساتھ ایک خاتون کا انتظام کیا جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ بزرگ خاتون کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں بہت کوشش کر کے انہیں کھانا کھلاتا، ان کی دوائی کا خیال رکھتا۔ بزرگ خاتون جن کی نصیحتوں سے میں تنگ تھا، اب ان کی آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ ان کے منہ سے لفظ بیٹا سننا چاہتا تھا مگر بے سود۔ انسان تب تک زندہ رہتا ہے جب تک اس میں جینے کی لگن موجود رہتی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہوئی، وہ بھر بھری مٹی بن جاتا ہے۔ آفس میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ پہلے میں جان بوجھ کر تاخیر کرتا، اب جلدی گھر جانے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ بزرگ خاتون سے اپنے رویوں کی معافی بھی مانگتا تھا مگر ان کی آنکھوں سے بس خاموش آنسو ہی بہتے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں خود کو کوسنے لگتا اور شرمندگی مزید بڑھ جاتی۔ ایک روز صبح اٹھا تو انہیں دوائی دینے اور ناشتہ کروانے کے لیے گیا۔ دیکھا تو بزرگ خاتون آخری سانس لے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا ہاتھ تھامتے ہی انہوں نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی اور ساتھ ہی ان کا سر دوسری طرف ہو گیا۔ میں نے پیچ کر کے ان کو آواز دی مگر وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو، میرے سر سے چھت چھین لے گئی ہو۔ بزرگ خاتون کے بیٹوں کو اطلاع پہنچائی تو انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ماں ہی نہیں رہی تو ہمارا پاکستان میں کیا ہے، اب ہم بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ مجھے ان سے بے حسی کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تدفین کر دو۔ میں پریشان سا تھا۔ تدفین کے تمام فرائض میں نے سر انجام دیے۔ ان کی وفات کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی کے دوران ایک کاغذ مجھے ملا جس کے مطابق اب وہ گھر جس میں میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا تھا وہ اب میرے نام تھا۔ بزرگ خاتون اپنا مکان میرے نام کر گئی تھی۔ میں نے ان کے بیٹوں کو بارہا پیغام بھیجا، انہوں نے واپس نہیں آنا تھا اور نہ ہی وہ واپس آئے۔ اب گھر تو میرے نام تھا جبکہ ماں جیسی شفقت نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی سگی ماں کو کھویا ہو۔ 10 سال قبل میری سگی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں دوسری مرتبہ اس بزرگ خاتون کی وفات پر رویا تھا اور بے انتہا رویا تھا۔ ساری عمر کرائے کے مکانوں میں دھکے کھانے کے بعد اب مجھے میرے نام کا گھر ملا تھا، لیکن میں اس گھر میں خوش نہیں تھا۔ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب افسوس و پشیمانی کے علاوہ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں تھا۔ جی تو سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔